علیہ وآلہ وسلم۔ جدو درود پاک پڑھو حضور دی آل نو میں شامل رکھیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کمان والا تے ستائی جنت جاوے۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل عزت مآب ہماری عدلیہ کی شان ایڈیشنل جج فاقر صاحب، صدر محفل عزت مآب امجد الرائے شامی صاحب، میرے بھائی عثمان مان صاحب اور شامی صاحب کے جتنے دوست احباب جو انہوں نے مہمان بنائے، بالخصوص اس گاؤں کی عوام اور پورے اہلیان علاقہ سے جو دوست آئے، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے، جو ساری کائنات کا شہنشاہ بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، راز کے داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے، اس دا اج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں، جدو کچھ نہیں رہ گا وعدہ لا شریک پھر بھی۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سروق الوسینہ، ساقی کوثر، شافی مکشر، ہادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام۔ عزیزان من، میں سلوٹ پیش کرنا برائت برادران جنہوں نے آپ کی بچیوں کا مستقبل سوچا ہے۔ انہوں نے ایک مدرسہ نہیں بنایا، یہ 3 خاندانوں کی دین کی بقا کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کہیں گے 3 خاندان کیسے؟ پہلی تو بیٹی جس گھر میں پیدا ہوئی اگر دین سیکھی تو اس گھر کو سنوار دے گی۔ دوسرا انہیں اپنا خاندان سنوار لیا، یعنی وہ اولاد جڑی ہوئے گی انہوں قرآن دی تعلیم دے گی۔ اور تیسرا جتھے بیاہ کے گئی ہے وہ سسرال دا خاندان دین والے پاسے لے۔ یہ مطلب ایک بیٹی نو دین پڑھانا وہ 3 خاندانوں دی ہدایت کا ذریعہ بنتی۔ یہ مدرسہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ للبنات یہ تمہاری بیٹیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں اس گاؤں والوں کو، یہ بڑے سلوک اتفاق والے 40 کے لوگ ہیں چیچا وطنی کے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ میں بڑا خوش ہوتا رہتا ہوں کہ ایک مسجد میں سارے لوگ نماز پڑھیں، یہ کتنی بڑی وحدت ہے۔ بیٹا بیٹھ جائے، کتنی بڑی وحدت ہے۔ اور اتنی عالی شان بلڈنگ میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ گاؤں میں بنی ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے مسجد مدرسے بناتے بناتے گاؤں سے جمعرات کو جمعے کو پیسے اکٹھے کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے، مگر بلڈنگ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور مہنگائی کے دور میں تو بالکل زیادہ مشکل ہے۔ مگر تانوں ایک بنی بنائی ایک بوٹا لگ گیا ہے، ہن یہ چھان چ بہ کے اپنے بچیاں نوں پڑھاؤ۔ خاص کر کے
اسی اپنی بچیاں نو دنیا دی تعلیم تے دنیاوی تعلیم تے دینی بہت کام دلانے کہنے جی اسی کیڑی انہوں دی کمائی کھانی ہے. بہت شیم فاریو افسوس والا لفظ ہے کہ لفظ بیٹیاں دے بارے کمائی دا بھی بچے پڑھ کے کیڑا تینوں رات نو اٹھ کے 10 وراں پوچھتے نے. بچے بھی کوئی نہیں پوچھتے تیرے کمرے لاگوں لنگ جاندے نے ایم اے پڑھے. تے بچیاں تے ایسیاں ہستیاں نے کہ 200 میل تے بھی رہن تے مسجد چلان ہوئے نا حضرات فلانا مسجد دی چھت پینی ہے تے بیٹیاں دیاں جا پتر اپنے نانے دے نام دا زہر دے یا تیاں 200 میل تے جا کے بھی پیو دی قبر یاد رکھتی ہیں. تیاں نو پڑھاؤ. آج لمحہ فکری ہے پہلیاں ماواں بچیاں نو دودھ بھی پلاندیاں سی نا قرآن والیاں ہوندیاں سن. انہوں نے اللہ ہو دی لوری نہ سلانا بسم اللہ پڑھ کے وضو کر کے دودھ پلانا تے بچے بھی پھر جناب قرآن دے کاری باندے سن. ہن بچیاں نو ماواں موبائل پھڑا کے تے کمے لگ جاندیاں نے تے بچیاں پھر سورۃ یاسین تے نہیں نا پڑھنی. آج کتنے بچے ہو میں قرآن دے ریلیٹڈ بھی باتاں کرنیاں نے اور ماں باپ کی ذمہ داری بھی بیان کرنی ہے. اولاد دے حقوق بھی بیان کرنے اور ماں باپ دے حقوق بھی تاکہ بچے جڑے نے اے بچے سکھ. ایک انسان دا بچہ جڑا دنیا چ جاہل پیدا ہوتا ہے. ہر چیز دا بچہ سیانا پیدا ہوتا ہے. انسان دا بچہ دنیا چ بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے. اعلی علم جانتے ہیں انہوں سکھانا پہنتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. قسمت نوع بشر تبدیل ادھر میں لکھواؤں گا انشاءاللہ شعر میں ان کو بول کے جاؤں گا کہ دروازے سے انٹر ہوتے ادھر شعر لکھے. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. یہ وہ بلڈنگ ہے اس کو سلوٹ کرنا چاہیے. گزرے نا آپ ادھر سے تو اس کو سلوٹ کرنا. یہ عام بلڈنگ نہیں ہے یہ وہ بلڈنگ ہے جہاں سے تمہاری بیٹیوں نے دین لے کر نکلنا ہے اور 3 خاندانوں کو جنت کے ساتھ رستے میں لے کر جانا ہے. یہ جنت کا رستہ دکھانے والی بلڈنگ عام بلڈنگ نہیں ہے. یہ پورے گاؤں سے مسجد اور مدرسہ یہ عظیم بلڈنگ ہے. عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو مسلمانوں امام الانبیاء آدھا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں چیچا وطنی کے غیور مسلمان بھائیوں میرے امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں جدو سرکار مدینہ سرو قلب وسینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وطو ہا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازاد دے کاجل والیا عالم نشد سینے والیا سراج منید جرے والیا بدر منید مقام والیا حامد کنر والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسل دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ کرما دے دینے پاک والیا وما ینتقن الحوادیاں پاک بنیا والیا قدن را تقلبا وجہ کا بسما دی جرے والیا یاسین القرآن الحکیم دے تاج والیا ایک کمنی والیا سونیا محبوباؤ جی جی میرے رب جلیل حکم دیے نا لوگاں اعلان فرماؤ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ نیکی کرنے والیاں نو بڑا پسند کردا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والیاں نو محبت کردا ہے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے تاڑے پنڈ دے وچ کہ اللہ دے کنا دی دین واسطے مدرسہ فاطمہ تو زہرا للبنات مارز وجود چاہ چکے ہیں اور ایتھے قوماں دی تقدیر بدلے گی تے بیٹیاں جناب دوسرے ضلعیں چ جا کے دسن گیاں میں 40 چو پڑھ کے آئی ہیں تے کملی والے دا دین سیکھ کے آئی ہیں. اے پنڈ ہن عام نہیں رہا اے دا تعارف اور نسبت نال ہو گیا ہے. جیڑی بچی اتھوں پڑھ جائے گی جتھے بھی جائے گی ویاہ کے وہ کہے گی میں فلانی جگہ تو دین سیکھیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے ایک بندہ اپنی بیوی نو کہندا کرما والی ہے پتہ نہیں زندگی دا پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جانی ہے. انہیں اپنی بیوی نو نصیحت کی تھی عرض کرنا چاہ رہا میں اپنی بیوی نو نصیحت کی تھی کلمہ والی ہے مینوں پتہ ہوئے تینوں بچہ اللہ دینا چاہندا ہے ماں دے پیٹ وچ حمل ہے تے خاوند نے کہا میں دنیا تو چلنا ہے موت میری قریب آ گئی ہے جدوں میں مر جاواں
اگر میں بچے دا منہ نہ دیکھ سکا پر اس بچے نو اللہ دا دین سکھا دے میں ایدی بیوی نے نصیحت یاد رکھی عرض کرنا چاہ رہا میں بندہ فوت ہو گیا یہ بچہ جناتی پیدا ہوا بچہ پڑھن دے قابل ہوا ایدی بیوی نے خامن دی نصیحت یاد رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اس بندے نے جناب اعلیٰ سنو نصیحت کر کے قبر چ چلے گیا ایدی قبر چ آگ دے لمبو بے پال دینے ایدی قبر چ جناب جہنم دی کھڑکی کھلی ہوئی ہے بندہ گناہگار سی اللہ پاک نے عذاب قبر دے نال میرے ویرا بھر دیتی آگ ایدی قبر دے وچ آگ بچھی ہوئی ہے ذرا لفظ سنو آلائے عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا ہے عرض کرتا پہ قبر چ آگ پہ پال دیئے واپس آئے نے تے قبر جنت دے باغ